بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کی۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکال ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کوئی بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی، آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی، جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے ٹھیک ہے، ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے،
میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے۔ مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی۔ اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے 4 کروڑ ہو۔ اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دی ہے تو ویلیو، تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں۔ 25 کروڑ ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا، اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی۔ تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت۔ تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی، ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا۔ تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی، میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے۔ غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا۔ جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ۔ صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے۔ وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا۔ یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے۔ دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے اور آسان مثال آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو پیسے بعد میں، اس نے کہا چل یار میں اپنے پیسوں سے ڈھونڈ جاؤ یار۔ ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے، وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا، اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے، اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی کرنی۔ تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا۔ تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے، تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے، باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے، لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو، اللہ کو۔ تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو۔ کرو گے کب؟
لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو اب 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ چل رہے تھے، پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے، وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا، ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو، تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا 50 روپے دے گا واپس لے گا، اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا۔ یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک، بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے، تیرے پاس ہیں، یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بات کر رہا، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں کھانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں۔ تو ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی، اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا، اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی، اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں، دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی، چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی، اب ہمارے کام آئیں گی، اب ابا کیا کر رہے ہیں، فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو، تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر اندر، کہ بچوں کو نقصان نہ ہو، اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہتے، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا، اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے، تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں، اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں، آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھ، تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو، مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا، نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو، نہ بچوں کا خیال ہے۔ آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو۔ غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی
مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، ایک بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سال پہلے، کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی، لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے نہیں امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے، صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی، ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف، اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا، کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کی. تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم.
تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی، دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی وہاں. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں، رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آگے. تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. آپ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اپن کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا، استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے ہی یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے،
اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے، فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول ہے۔ تو منگنی اسلام میں نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں، سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ، ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو، ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھئی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے۔ رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے۔ رخصتی میں اگر ہے تو بھئی ابھی کوئی مسئلہ ہے، نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مردی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی، سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہے۔ منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے۔ کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی، جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے۔ تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو۔ آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے۔ اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا۔ تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں۔ جلدی جلدی مکمل کر لیں میرا بھائی، ہو گیا صلاۃ و تسبیح ہو گیا۔ کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ ابھی ملک کی حالت دیکھو، ملک کو بچاؤ، ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دھماکے کتنے ہو رہے ہیں، دہشت گرد، ادھر دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے، ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے۔ ابھی یہ کام کرو، پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں، پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، چمڑیاں ادھیڑتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو، پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں۔ آرام سے انسان کے بچے بنو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے، اور ملک کو بچانے کی بات کرو۔ پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں، اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ، 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا۔ کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، برائی ہے یہ، اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بس آخری 2 سوال رہ گئے، بھی ہو گئے۔ کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ، پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو، لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے، ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی، اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے۔ تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے، اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے، لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے، اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے، اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے، وہ حسن ہے، لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے
تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں، تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو، ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس مکمل۔ السلام علیکم، جلدی جلدی، ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو۔ اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے، اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے ہیلو، ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے ہیں مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے، میں نے کہا پہنا دے پہنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں؟ حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کا موقف ہے جو بہت 100% یقینی ہے، اس کو لیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے، اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تاخیر کی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے، آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر۔ مفتی صاحب، لاس اینجلس میں آگ بے قابو ہو گئی ہے، کچھ مسلمانوں کو اس پر خوشی ہو رہی ہے اور کچھ انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں۔ اس قدرتی آفت، عذاب یا آزمائش سے کچھ بڑے ظالم لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں، اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھو، کہیں بھی کوئی عذاب آئے یا آگ باگ لگے یا کوئی بھی مصیبت ہو، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ وہ گناہوں میں مبتلا تھی، جب ان پر عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آ کے خبر دی، ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ خوشی نہیں منائی تھی۔ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی اللہ سے تو کون جھگڑ سکتا ہے، مطلب یہ کہ اتنی لجاجت آہوزاری کی کہ عذاب نہ آئے، کہ گویا کہ لڑ رہے ہیں، یہ مبالغہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل تھے، بردبار تھے۔ تو انسان کسی کے عذاب کو دیکھ کے انسان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو۔ ہمیں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو کافروں کو بھی عذاب دینا ہے آخر میں ہی رکھے، دنیا میں اللہ کسی کو عذاب نہ دے۔ تو اس پہ خوشی نہیں بنتی جو آگ لگی ہے، یہ جب ہے جب مان لیا جائے کہ وہ سارے ظالم ہی ہیں۔ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، جب کسی علاقے میں آگ لگتی ہے کچھ برے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عبرت کی بات ضرور ہے۔ غزہ میں جب آگ لگی ہے، جو روزانہ آگ لگ رہی ہے، روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں جس میں معصوم بچے جل رہے ہیں، اس آگ پہ کوئی نہیں روتا۔ یہاں جب آگ لگی ہے تو پورے میڈیا نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، کوریج۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آگ کو آپ کوریج نہ دیں، اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جیسے انسان ہے تو غزہ میں رہنے والے بچے، عورتیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا، بلکہ اور اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، تو پھر انتقام کی اللہ کی آگ بھی جوش میں آتی ہے۔ اور اللہ بتاتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم کرو، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں، اور میری تدبیر ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم اس آگ پہ ہرگز خوش نہیں ہیں، اللہ اس آگ کو جلدی بجھا دے۔ بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے ظالم بھی ہوں گے، جیسے انہوں نے کہا کچھ ظالم صحافی جو ہے وہ اسرائیل کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، تو ان صحافیوں کے گھر بھی جلے ہیں۔ نہ چلتے اچھا تھا، ویسے ہی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ لیکن یہ عبرت کی بات بہرحال ہے کہ اللہ جو عرش پر ہے وہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کو دونوں آگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، دونوں آگوں کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش کریں، لیکن میرے بھائی جو غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کو بھی بجھانے کی کوشش کرو، اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ایک آگ اللہ انسان لگاتا ہے اور کچھ آگیں اللہ بھی لگا لیتا ہے۔ ہم تو حیران ہو رہے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں آگ لگ کیسے گئی؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ان ملکوں میں گیا ہوں، آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ ہر بلڈنگ میں فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آگ لگے گی تو یہ خود بخود یہ آن ہو جائیں گے، اور سڑکوں کے
کنارے جو سڑکوں میں جو ہے نا ایسی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے گیسز کا کہ جیسے ہی یا پانی کی لائنیں الگ سے ہوتی ہیں کہ آگ لگی تو یہ خود بخود کھل جائیں گی. اتنا ان کا آگ بجھانے کے جو ان کے جو سروسز ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود لگ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے بھائی اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. حادثات بہرحال ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ ہے نا عرش پر وہ غافل نہیں ہے. تو اتنی بات ضرور ہے کہ ان بڑی طاقتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ غزہ پہ جس طرح سے خاموش ہو. ٹھیک ہے کچھ لوگ احتجاج وہاں بھی امریکہ میں بھی عوام احتجاج کرتی ہے. یہ سارے امریکے ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سے لوگ غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. یو کے میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, کینیڈا میں بھی, ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن وہ اتنی پاورفل آوازیں نہیں ہیں کہ اسرائیل باز آ جائے اس ظلم سے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے. تو اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے. تو عبرت والوں کو اس سے, اور پھر جو آگ میں جلتے ہیں تو ان کو احساس بھی ہوگا کہ آگ ہوتی کیا چیز ہے. جب تک انسان اس مصیبت میں خود نہیں مبتلا ہوتا نا دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہوتا. جو اللہ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جن کو کھانا نہیں ملتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں, اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلدی بجھائے اور اس عذاب کو جلدی ٹالے, ختم کرے, اور لوگ جتنے جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے. لیکن اللہ اس سے ان ظالموں کو سیکھنے کا موقع بھی دے, عبرت کا موقع دے کہ جنہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے, یا آگ لگائی تو نہیں ہے لیکن اس آگ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں ظالموں کو کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یا اس آگ لگانے میں ان کے شریک بن رہے ہیں. دیکھو ظالموں کے لیے بد دعا کی جائے تو وہاں سارے ظالم نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے اسپیسیفک ظالم کے لیے بد دعا کرنا تو جائز ہے, وہ بھی شدید حالات میں جب ظلم بہت بڑھ جائے تو اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن پھر سے وہ صرف ظالم کی حد تک محدود رکھی جائے نا. میں گیا ہوں لاس اینجلس, سارے ظالم نہیں ہے وہاں, بہت سے نیک لوگ بھی رہتے ہیں, بہت سے امریکی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ غزہ کے حق میں, وہ غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں. لیکن جب اس طرح کے اجتماعی عذاب آتے ہیں وہ تو سبھی لپیٹ میں آتے ہیں پھر اس کی. آج کل بہت سی امریکیوں کو مسلمان بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. باہر ملکوں میں ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہوا, وہاں سب سے آسان کام غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ خالی کاغذ کی طرح ہیں, ان کی خاندانی روایات تو ختم ہو گئی نا. انڈیا میں کسی جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کی پرمپرا اور پیچھے پورا خاندان اور وہ دھمکیاں اور قتل. گوروں کے یہاں تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے چچا ماموں والا, صحیح ہے نا. اس کی انڈیویجول لائف ہے, وہ لائف پہ انجوائے کر رہا ہے, اس کو تمیز سے بات سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا, وہ مان جائے گا وہ. لیکن وہاں کوئی تمیز سے یہ کام کر نہیں رہا, کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے. ورنہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرے نا. اچھا بہت سے تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں, جو ہم نے اتنے ہزاروں مسلمان کر دیے, ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کو, لیکن وہ جو انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں نا وہ ان کی اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی, وہ خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. میں ملاوی گیا تو ایک بندہ لانچ میں نہیں, جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا, ایک افریقی آیا, کرسچن تھا, وہ کہتا ہے میں ہماری داڑیاں ٹوپیاں دیکھی, کچھ مستورات بھی تھی ہمارے ساتھ, تو وہ ان کا پردہ وردہ بھی, نماز سب دیکھا اس نے, تو ان کی عورتوں کو تو پردہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ویسی اٹریکٹ کرتی ہے یار, کہ ان کی خواتین کیسی با پردہ, بچیوں نے بھی اسکارف پہنے ہوئے ہیں, بچوں کے بھی پورے ڈریس ہیں. یہ چیز خود انسان کو, ہر خاندانی آدمی چاہتا ہے یار کوئی تمیز کی زندگی ہو. تو وہ آیا اور کہنے لگی یہاں سے یورپ جاتے ہیں لوگ, لڑکے سوچتے ہیں ابے یار اس ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب 2-4 دن کے مزے ہیں, اس کے بعد یہ نیچرل لائف نہیں ہے. انسان کو پردے والی عورت ہی اچھی لگتی ہے, اپنی بیوی بیٹی ماں کو سب لوگ, مرد پردے میں ہی اچھی لگتی ہے اس کو, وہ کہ یار پردے میں ہی رہے, بیوی بھی پردے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو عجیب سا, میں تو وہاں گیا نا ایک گھر میں کسی اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو مجھے انگریزوں کے گھر اندر سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار ان کا کلچر تو نظر آئے. تو ایک کنٹری میں ہمارا جانو انگریز نہیں تھے وہاں پہ, غیر مسلم تھے, گورے نہیں تھے, لیکن گوروں کے ٹائپ کے ہی ہو گئے ہیں ساری دنیا. تو وہ بھی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا مجھے گھر کے اندر کو تو دکھاؤ نا کیا ہے. تو وہ ان کے پڑوس تھے, انہوں نے بات کر لی, ایک انکل باہر کھڑے ہوئے تھے, ان سے اجازت لی کہ یہ اسکالر ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, یہ آپ کے گھر کے اندر کا سیٹ اپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے یعنی کیسے رہتے ہیں آپ لوگ, ہمیں یہ ہے شوق بہت. اس نے پی ہوئی تھی نا, قمیض اتاری بھی تھی, شکر ہے نیچے پہنا ہوا تھا, ورنہ پینے کے بعد بعض دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ پہنا ہوا ہے, وہ ہوتا نہیں ہے پہنا ہوا, اوپر سے قمیض اتری بھی. تو میں نے کہا قابل برداشت ہے, تو گھوم رہا ہے نا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب ہم لوگ جب کسی کو گھر میں لے کے جائیں پہلے بیگم پردہ کر لو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, مستورات ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اس نے کہا گھس جا, اسپینش زبان میں بولا وڑ, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا یار کوئی پردہ کچھ بھی نہیں,
اندر گئے ہیں تو اس کی کوئی دادی بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھی اس کی وائف، لیکن بیچاری دادی لگ رہی تھی. غیبت اس لیے نہیں، آپ کو کیا پتا، لوگوں نے نیچے لکھا تھا کسی کا راز کیوں فاش کرا. بھائی تم اسپین چلے جاؤ تو بڑی بات ہے یار، راز فاش. تمہیں گھر کا ایڈریس تھوڑی دے رہا ہوں میں، تو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے تو پی ہوئی تھی. میرا ترجمہ کر کے بھی کوئی بتا دے گا نا اسپینش میں کہ آپ کا واقعہ سنا ہے، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے نا. تو پینے والے کو تو ہوش کے بعد پتا چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے. تو جب میں اندر گیا ہوں تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، اللہ معاف فرمائے اس نے، اور بس وہ اوپر کا تھوڑا بہت. یار بوڑھی عورتیں اس ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، بیٹھی ہوئی کوئی فلم دیکھ رہی ہے. وہ مجھے اپنی دادی یاد آئی. یار ہماری دادی کیسی نورانی چہرہ ان کا یار. وہ بڑھیا اس کی بیوی تھی، بعد میں اس نے بتایا. وہ بیچاری جلدی، وہ بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہوگی، خیر وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو مجھے اپنی دادی یاد آئی. میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، نانی بھی یاد آئیں دادی بھی. کیسا سر پہ ان کے وہ ہوتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح، مصلے پہ بیٹھی ہوتی تھیں، قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں. اتنے چادریں تھی نا ہماری دادی کی ایک ہی مصلے پہ، اور وہ اپنے زمانے کے جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ان کی انٹرٹینمنٹ ہماری دادی کی تھی کتھا پان. ایک پورا وہ ڈبہ تھا، اس میں سروتا اور کتھا اور چونا اور یہ زیادہ یہ تھا، وہ لگایا یوں رکھا اور پھر اپنا اللہ اللہ کرنا لگی. اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے غیبتیں کرتی تھی پڑوسیوں کی، اللہ مغفرت فرمائے. اڑوس پڑوس کی نا ہر وقت یہ چل رہی ہوتی تھی. میری والدہ اور میری دادی ساس بہو تھے نا، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا. وہ بہن وہ آئی تھی، وہ بہو وہ کہہ رہی تھی. اچھا میری والدہ کی عمر بھی 60-65 سال ہو گئی، ان کو دلہن کہتی تھی، کیونکہ جب وہ رخصت ہو کے آئی تو دلہن تھی نا، تو ہم کہتے تھے اب تو 65 سال کی دادی بن گئی ہیں، نانی بن گئی ہیں. اب بھی ان کی زبان پہ ہی تھا دلہن. تو میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں ہوتی ہیں اور یہ بیچاری، اور گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں. ہمیں دیکھا انہوں نے ہائی ہائی فائن اسپینش میں کچھ بولا، انگلش میں بھی کچھ ٹوٹی پوٹی انگلش. مجھے خیال ہوا تھا ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا وہ تھوڑا ہوتا ہے نا، نہیں بھائی وہ تو سب کا اسٹائل ہی ہے یہ، اس کو وہ ان کا کلچر ہے یہ، اس کو برا نہیں سمجھتے. ہم نے کہا ہائی ہائی فائن، اس نے کہا فائن. پتہ نہیں کوئی انگلش کوئی وہ لگی ہوئی تھی اس میں، کوئی ڈاکومنٹری. گھر بس ٹوٹل یہی، سب کا یہی حال ہے بیچاروں کا یار. اور وہ اتنی پرانی چیزیں گھر میں، پورا گھر سامان سے بھرا ہوا، اور بہت سارے ملکوں کے کوئی جھنڈے اور علامتیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ ہم جس کنٹری میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں گئی ہوں تو اس کا ہم نے ایک فلیگ لا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یادگار رہے. اتنے ملکوں میں، یعنی محبت والے میاں بیوی تھے، پوری دنیا گھومے. کیا محبت کے 4 بچے نہیں ہو سکے تمہارے یار. محبت کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندو تم چاہتے ہو اولاد ہو، ہم دونوں مل کے پالیں، وہ ہے نہیں. پھر شاید ایک آدھ بچہ تھا، وہ پتہ نہیں کہاں شارٹ تھا، وہ 18 سال کا ہوتا ہی کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. مجھے زیادہ ترس آ رہا تھا اس بیچاری بڑھیا پہ کہ یار مجھے بیٹا بنا لو، میں تمہاری خدمت کروں گا. کوئی ویسے یار اب یہ اور بوڑھی ہوگی تو کیا ہوگا اس بیچاری کا. تو یہ حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو کیا بات. یہ میں نے شروع کہاں سے کی تھی، یہ کس پہ نہیں یہ بات، یہ واقع. ہاں تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب اسلام کو سنے پڑھیں، ان کا تو بہت اٹریکشن ہے بھائی. امریکہ میں ایک بڑھیا مسلمان ہوئی اس لیے کہ اس نے جنازہ دیکھ لیا کسی کا، اور وہ مسلمان بھی بڑے لبرل سے تھے، کوئی بہت مذہبی نہیں تھے. ان کی دادی کا انتقال ہوا امریکہ میں، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ رکھا، پڑا بڑی تمیز سے جا کے. وہ بڑھیا نے، انگریز نے کہا بھائی کتنی تم عزت مردے کو دیتے ہو، میں تو مر گئی تو مجھے تو پتہ نہیں جلا دیں گے کیا کریں گے، میرے بچے بھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. وہاں گاؤں دیہاتوں میں فیملی سسٹم ہے، لیکن شہروں میں تو یہی حالات چل رہے ہیں. تو مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو میں اگر مسلمان ہو گئی مجھے بھی یہ پروٹوکول ملے گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو جو بھی مسلمان ہو اس کو ہم غسل کفن کے بغیر نہیں دفناتے. وہ مسلمان ہو گئی. تو میں وہ افریقہ والے کا بتا رہا تھا، ملاوی میں نا. تو وہ لانچ میں ہمارے ساتھ آیا، اور جب دیکھا بھائی خواتین نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، بچوں نے بھی بڑی تمیز کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ہمارے ساتھ تبلیغی ٹائپ کے لوگ داڑیوں والے. تو اس نے آ کے بات کرنا شروع کر دی، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو تبلیغ کی سمجھایا. پھر میں نے ان کے ذمہ لگا دیا بھائی اس کو کلمہ پڑھا دینا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، تم نے نہیں پڑھایا نا الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن تم. پھر میں نے فون کر کے پوچھا بھی. تو وہاں مسلمان کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. مسلمان کر کے سنبھالتے ہی نہیں ہمارے لوگ. کوئی ایسا کچھ سیٹ اپ ہی نہیں ہے بڑا سیٹ اپ کہ ان کو سنبھالا جائے پھر ان کو تبلیغ کی جائے کوئی. تو میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں، کچھ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اس پہ. خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت دنیا میں جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن نارملی غیر مسلم کا اسلام لانا اتنا مسئلہ نہیں. ابھی دیکھو ایک عیسائی آتا تھا یہاں بیان میں بیٹھتا تھا، کرسچن لڑکا تھا، میرا خیال ہے کتنے سال بیان سنا ہوگا. کون جس کے بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ابھی، کون لایا تھا اس کو یار. ادھر ہی کوئی لڑکا آتا ہے بیان میں، تو کئی سالوں یا کئی مہینوں سے بیان سن رہا تھا.